ہمارے والد دادا کا جی جی آپ کے دادا. ہاں دادا کے بارے میں بتا دوں, ہی واز اے سول انجینئر. ہاوڑا برج جو بنا تھا کلکتہ میں یا انڈیا جی میں جی اس جی زمانے میں 1920s یا 40s میں, اس کے اندر ایک پورشن میں ان کا بھی حصہ ہے, سید نیاز حسین آبدی. اگر آپ ہسٹری میں چلے جاؤ یو کین فائنڈ اٹ دیئر. دا تھنگ از دیٹ کہ اب یہ واقعہ ہے پورا, یا تو پورا واقعہ سناؤں یا شارٹ کر دوں اس کو اگر آپ کہتے ہیں. اب آپ پورا ہی سنا دیجیے کیونکہ پھر سوال زیادہ ہم کور نہیں کر پائیں گے, نیکسٹ ویک ہوگا. لیکن یہ ضرور ٹھیک ہے, ناظرین کو پتا چلے کہ کیا کیا ہم کس اس پہ پہنچ گئے انشاءاللہ. میں سنا دیتا ہوں. چیز یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارمونیم پہ گاتے بھی تھے اور ستار بجاتے بھی تھے. ہمارے گھر موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے. چیز یہ ہے کہ وہ سہارنپور انڈیا میں 1920-30s میں وہ چوک پہ بیٹھ کے ہارمونیم پہ منقبت گا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, یا علی دکھلا دو جلوہ نصیری کے خدا تم, ہارمونیم پہ. ایک یعنی کہ اب اس کو کس طرح کہا جائے, وہ ایک علم والا آدمی تھا مرتضی حسنین. وہ نواب آف رامپور کے کورٹ یارڈ میں ہوتا تھا, اور وہ جانا بھی یعنی کہ ایز اے ایسٹرالوجر کہہ لیں یا ایز اے مسٹک کہہ لیں یا ایز اے اسپریچولسٹ کہہ لیں. عجیب قسم کا, کچھ لوگ میجیشین بھی کہتے تھے اس کو, کیونکہ عجیب قسم کی اس کی وہ تھی. انڈیا میں سہارنپور کے پاس ہے 4 سیدہ گاؤں ہے کوئی, وہ سید تھا اور وہاں کا رہنے والا تھا, اور نواب آف رامپور کے کورٹ میں بیٹھتا تھا. اور اس کے بارے میں جو چیزیں سنی گئی ہیں, جو ٹیبلٹس آف ہسٹری ہے, کہ جب وہ چلتا تھا 50-100 آدمی اس کے ساتھ پیدل چلتا تھا. گاڑی گھوڑے کا اتنا زمانہ نہیں تھا اس وقت, اور ٹرینوں سے جاتے تھے یا گھوڑے گاڑی سے, گاڑیوں کا زمانہ ہے, بہت لوگ اس کے ساتھ پورا ایک قافلہ چلتا تھا. اس نے ہمارے والد صاحب کی, ہمارے دادا حضور کی آواز سنی, اور وہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے, یعنی کہ اس کو شارٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا, کہ نام کیا ہے تیرا. اس نے کہا, میرے دادا نے کہا کہ سید نیاز حسین آبدی. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتا ہے, کہہ رہے ہیں میں انجینئر ہوں. کہہ رہے ہیں انجینئری چھوڑ, تجھے دنیا کی بادشاہت دیتا ہوں. پھر وہ نیکسٹ وہ کہہ کے چلا گیا وہ لوگوں کے ساتھ. میرے دادا خاموش ہو گئے, وہ اپنا گانے لگے دوبارہ. نیکسٹ ڈے آیا صبح گھر پہ, اس نے پڑھنے کو بتایا, وہ پڑھنے لگ گئے پڑھنے لگ گئے پڑھنے لگ گئے. اور کٹنگ دا اسٹوری شارٹ اگین, چیز یہ کہ ایونچولی یہ ہوا کہ غلط غذا کی وجہ سے, جو چیز ہمیں پتہ ہے, وہ کھانے کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے تھے. اور اس پاگل پن کی کیفیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے اوپر مہینے میں ایک آدھ ہفتہ یا 5-7 یا 10 دن جو ہے حال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. داڑھی بڑھ گئی تھی ناف تک, جو آپ والی بات, بال جو ہے وہ کمر کے نیچے والے حصے تک بڑھ گئے تھے, کوئی حالت کی حالت نہیں رہی تھی ان کی. تو وہ اپنے آپ کو پیچھے والے آنگن میں زنجیریں انہوں نے دفن کروائی ہوئی تھی زمین کے اندر, کیونکہ جب حال آتا تھا تو جلال بہت آتا تھا, چیختے تھے اور بھاگتے تھے, تو اپنے آپ کو وہ بند کر دیتے تھے. اور اسی کے اندر پھر وہ ہلکے ہلکے ایسے جب وہ حال آتا تھا آہستہ آہستہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتے کرتے, جب وہ زور پکڑتی تھی جو کیفیت تھی ان کی, تو وہ جب ضرب لگاتے تھے تو زنجیر کی کڑیاں ٹوٹ جاتی تھی. اور پھر وہ سڑکوں پہ بھاگتے تھے, بھلے رات ہو یا دن ہو, اور لوگ اور بچے ان کے پیچھے. پھر درخت سے اپنے آپ کو پکڑ کے وپ کرتے تھے, چمڑے کے اس سے کمر کے اوپر وپ کرواتے تھے. یعنی کہ وہ کیفیت ہو گئی تھی. جب بھی ہم بچوں کو وظیفے نہیں پڑھواتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس راستے میں کیا ہوتا ہے. لوگ تو بیمار ہو جاتے ہیں پڑھ کے, زیادہ میں زیادہ کھانسی ہو گئی جی, وظیفہ غلط ہو گیا, رات کو ڈر لگ رہا ہے. ڈر سے ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہمیں پاگل ہونے سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے گھر کا ایک فرد پاگل ہو جائے تو آپ کی نسلیں آگے جو ہیں وہ بھی اس کیفیت کو یاد کر کے روتی ہیں اس کے لیے. صحیح بات, بالکل صحیح کہا. یہ کیا ہے بات ہے, اوہ مائی گاڈ.